آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا جو قرب ہے، میرا جو تعلق ہے، میرا جو اپنے نبی سے رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے یہ میری ایک جاں حضور پر قربان ہو جائے، لیکن یہ ایک جاں حضور کے نام پر قربان ہو جائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگر مجھے اختیار دیا جائے، مجھے طاقت دی جائے اور دو جہاں میری ملک میں کر دیے جائیں تو وہ دو جہاں بھی میں اپنے نبی کے نام پر قربان کر دوں۔ اور یہ دو جہاں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ دو جہاں سے دل نہیں بڑھتا۔ اگر میرے اختیار میں کائنات کی ہر چیز دے دی جائے، دونوں جہاں دے دیے جائیں، تب بھی میں اپنے نبی کے قدموں پر اس کو قربان کر دوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی میرا جی نہیں بھرے گا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اگر کروڑوں جہاں بھی میری ملک کر دیے جائیں تو میں ہر چیز اپنے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حق کو سمجھ کر اور اس حق میں کمال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے جب بھی ہم سوچیں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سوچیں۔ ہمارا ذہن اگر خیال میں ڈوبتا ہے، ہمارے ذہن میں کوئی خیال آئے تو وہ اپنے نبی کا آئے، اپنے نبی کی شان کے بارے میں ہم سوچیں، ان کی مدح کے بارے میں ہم سوچیں، اور جن لوگوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کی ہے ان کو ہم پڑھیں، تاکہ ان کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کیسے کرنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ جو سلام ہے، سلام رضا، یہ کمال کا سلام ہے۔ تو اس کے پہلے 30 اشعار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، آپ کے بلندی درجات اور آپ کے خصائص پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 81 شعر تک آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اشعار کو پڑھنے اور ان کے مطابق ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں قلم دیا ہے اور ہمیں لکھنے کی قوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو کیوں نہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہمارے لکھنے کی صلاحیت، ہمارے جاننے کی صلاحیت، ہمارے علم کو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں صرف کریں۔